رب زدني منك علما وأنلني منك فهما رب زدني منك علما وأنلني منك فهما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ نمبر 23 پینے کے آداب. نمبر 1 بسم اللہ پڑھنا. حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پی رہے ہیں اور شروع میں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں. نمبر 2 ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا اور ٹھنڈا مشروب بہت پسند تھا. نمبر 3 دیکھ کر پینا. نمبر 4 اگر مشروب میں مکھی گر جائے اور اس کو پینا چاہے تو پہلے مکھی کو ڈبو کر نکال پھینکنا اور پھر پینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے پینے میں مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کر نکال دے، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے میں علاج یعنی دوا ہے. نمبر 5 بیٹھ کر پینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کھڑے ہو کر پانی نہ پیے اور اگر کوئی شخص بھول جائے تو وہ قے کر لے. نوٹ بیٹھنے کا موقع نہ ہو تو کھڑے ہو کر پینے کی گنجائش ہے. حضرت نزال بن صبرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے چوک کے پاس تشریف لائے اور وہاں کھڑے ہو کر پانی پیا اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے کرتے ہوئے دیکھا. نوٹ محدثین نے اس روایت کو ضرورت کے وقت پر محمول فرمایا ہے. نمبر 6 داہنے ہاتھ سے پینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب پیے تو داہنے ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے. نمبر 7 3 سانس میں پینا. نمبر 8 برتن میں سانس نہ لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے. نمبر 9 برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے نہ پینا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹوٹے ہوئے کنارے سے پانی پینے سے منع فرمایا ہے. نمبر 10 مشکیزہ اسی طرح بوتل منہ سے لگا کر نہ پینا. نمبر 11 برتن میں پھونک نہ مارنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے. نمبر 12 سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے دور رکھنا. نمبر 13 پینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کی اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ کھانا کھائے تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرے یا پانی پیے تو اس پر حمد بیان کرے. نمبر 14 پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھنا الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. دعا کا ترجمہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے نہایت میٹھا اور شیریں وافر مقدار میں پانی پلایا اور اسے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا اور کھارا نہیں بنایا. نمبر 15 دودھ یا دودھ سے بنا ہوا مشروب پیتے وقت اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ پڑھنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کھانا کھلائے تو چاہیے کہ وہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھلا. اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دودھ پلائے وہ کہے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اور بھی دودھ پلا. نمبر 16 دودھ اس طرح ہر چکنی چیز پینے کے بعد کلی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دودھ پیو تو کلی کر لو اس لیے کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے. نمبر 17 متعدد افراد کو ایک برتن میں مشروب پیش کیا جائے
تو داہنی طرف والے کو دینا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی سے ملا ہوا دودھ لایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف ایک دیہاتی صحابی تھے اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرما کر دیہاتی کو دیا اور فرمایا داہنی طرف والا مقدم ہے۔ نمبر 18، داہنی طرف والے کے علاوہ کو دینا ہو تو اس کی اجازت سے دینا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پینے کی چیز لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب بڑے صحابہ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے فرمایا کیا تو مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان کو دے دوں؟ تو بچے نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں آپ کی طرف سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہ دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نمبر 19، پلانے والے کا سب سے آخر میں پینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں کو پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔